ہاں جی، السلام علیکم۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جناب علی، گڈ مارننگ۔ اور یہاں پہ جناب امریکہ میں ابھی صبح صبح ہوئی ہے، تو ابھی میں بیان دیکھ رہا تھا شیخ رشید صاحب کا، کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر میرے پیچھے کسی نے آنے کی کوشش کی انٹیلیجنس والوں نے، تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ یعنی کہ وہ کلیئر کٹ دھمکی دے رہے تھے، اور یہ بیان دے رہے تھے کہ جی میرا پیچھا نہ کریں۔ اور وہ ارشد شریف صاحب کے گھر پہ افسوس کے لیے آئے تھے، جن کو کینیا میں مرڈر کر دیا گیا ہے، اور وہ کینیا پولیس نے مرڈر کیا ہے۔ اس کی ابھی مزید جو ہے وہ انفارمیشن ملنی ہے ہمیں، تو اس کے وہ کرنے گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک کینیا میں فلم بنا رہے تھے، اور اسی حوالے سے وہ کینیا میں گئے تھے کسی کو ملنے کے لیے، تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے دوستوں کہ یہ شیخ رشید جو ہمیشہ پیشن گوئیاں کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے۔ اب اس موقع پہ وہ بیان دے رہا ہے کہ جی میرے پیچھے جو نہ آئے انٹیلیجنس والے، سفید کپڑوں والے نہ آئے، تو وہ کئی دفعہ تو حفاظت میں آ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا۔ ہر کسی کے پیچھے وہ آتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، حسن اقبال ہو، کوئی بھی ہو، وہ انٹیلیجنس ادارے سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور انفارمیشن کے حوالے سے بھی ان کو انفارمیشن ہونی ہوتی ہے نا، ان کا کام ہی یہی ہے انٹیلیجنس والوں کا۔ اب یہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کہ میں جناب بہت بڑی کوئی چیز ہوں، بھئی تو چیز کیا ہے؟ تو ایک جو ہے نا وہ اسے پنجابی کہتے ہیں چوسی ہوئی گنڈیری ہے، ٹھیک ہے، چلا ہوا کارتوس ہے۔ تیرے کون کرے گا؟ ہم اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کہ میرے پیچھے جی انٹیلیجنس والے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تجھے کیا کرنا ہے کسی نے؟ نہ تیرا آگے ہے نہ پیچھے ہے، تیری صرف یہ منہ ہی، تیری وہ گندی زبان ہی ہوتی ہے جو تو بولتا رہتا ہے۔ تجھے کسی نے مار کے یا تیرے پیچھے کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو کہانی وہ یاد ہونی چاہیے کہ شیر آیا شیر آیا، جو جھوٹ جھوٹ بولتا تھا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، وہ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے، وہ ہنستا تھا، دیکھو لوگوں کو میں نے بیوقوف بنایا۔ تو ایک دن سچ مچ آیا تو وہ وہاں پہ جو ہے نا شیر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، شیخ سیدھٹ علی جو ہے نا یہ ویسا ہی ہے، یہ اس کی آواز یہ اسی طریقے سے اپنی چیزیں بتاتا ہے۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ جناب اگلے مہینے بڑا اہم ہے، اس تو اگلا مہینہ بڑا اہم ہے، کبھی کیا اس کی کوئی آج تک کوئی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی ہو، آج تک نہیں نہ ہوئی۔ تو جب یہ اصل میں نا یہ ہی از نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے، یہ سارے ڈھول کے پول ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا جائے کسی جرم میں، تو اس نے اسی وقت لکھ کے دے دینا ہے کہ جی میں تو شیخ پتر ہوں، مینوں چھاڑ دو۔ یہ اس طرح کا بندہ ہے، یہ نان سیریس بندے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اہمیت دلانے کے لیے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میرا پیچھا ایجنسیاں کر رہی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ایسے بندوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، شیخ رشید کے تو بہت سارے جرم ہیں، یہی کہتا تھا نا اسمبلیاں کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اسمبلی کو ہم آگ لگا دیں گے، جناب ملک میں ہم جگہ جگہ گھراؤ کریں گے، بجلی کے بل نہ دو، ہنڈی کے ذریعے، یہ سارے ایک ایک لفظ کا جرم بنتا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے نا ایک ایک لفظ کا جو ہے نا کیس بنتا ہے اس کے اوپر، کہ کوئی پاکستانیوں کو کہے کہ جی نہ اب تم پیسے بینک کے ذریعے نہ بھیجو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو، یہ بھی جرم ہے۔ کوئی کہے میں آگ لگا دوں گا پورے ملک میں، یہ بھی جرم ہے، اس کی ایف آئی آر بھی بنتی ہے۔ اچھا، جب بھی آپ نے جرم کیا ہے نا، پرانا قانون یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بن سکتی ہے۔ شیخ رشید کے خلاف 10-12 ایف آئی آر بن سکتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گیدڑ بھبکیوں والا بندہ ہے، بالکل فل ڈھول ہے، ڈھول کے اندر کچھ نہیں ہے، پول ہے خالی، ڈھول کا پول یہی ہے۔ تو اس موقع پہ اپنی اہمیت کو بڑھانا کہ جب وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے لوگ ان کے افسوس کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہے،
کینیا پولیس نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم سے گولی چلی ہے، ہم نے گولی چلائی ہے، کیوں چلائی ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ ابھی ہم بھی کوئی زیادہ چیزیں نہیں بتا رہے تھے، پہلے ایکسیڈنٹ کا بتا رہے تھے، پھر اب مرڈر کا بتا رہے ہیں، اب کینیا پولیس اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو جو ہی کوئی اہم بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع کریں گے۔ فی الحال شیخ رشید کے بیان کی میں مذمت کرتا ہوں کہ جناب میرا پیچھا نہ کریں۔ میں کوئی جیسے بہت کوئی وی آئی پی بندہ ہے نا، تیرا پیچھا تو وہ کر رہا ہے جس کی گاڑی کے تم نے پیسے دیے ہیں، دینے ہیں نا 34 لاکھ روپے وہ ملک صاحب کا، وہ جو جاپان سے تم گاڑی لے آئے ہو، وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو تو نے دھوکے دیے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جو تو غلط کاریاں کرتا رہا ہے، بد کرداریاں کرتا رہا ہے جب تم ثقافت کے وزیر تھے، اور وہ فلمی دنیا سے وہ لوگ تیرا پیچھا کر رہے ہیں، تو کل کو کوئی ایسا ہو جائے گا تو تجھے سیاسی طور پہ کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ سیاسی طور پہ تجھے کوئی ٹچ ہی نہیں کرے گا، نہ تو اس قابل ہے، ٹھیک۔